اور ہر اعتبار سے منفرد بھی ہے۔ عدل فاروقی کی خصوصیات صرف مسلم حکمران ہی نہیں مانتے، یا مسلمان جو کم و بیش اس دنیا کے اندر آج 2 ارب سے زیادہ ہیں وہ ہی نہیں مانتے، بلکہ کفر کے اندر بھی سیدنا فاروق اعظم کا دیا ہوا نظام حکومت، نظام خلافت یا آپ کے دیے ہوئے جو قواعد و ضوابط ہیں ان پر آج کفر پورے کا پورا عمل کیے ہوئے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نفاذ حکومت کے اعتبار سے، تنفیذ نظام مصطفیٰ کے اعتبار سے وہ شخصیت ہے کہ آپ نے اسلام کے پورے نظام کو، اس کی تنفیذیت اور اس کے نفاذ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا غالب کرنے میں جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے کردار ادا کیا، شاید کہ تاریخ انسانیت میں ہمیں کوئی اور مسلمان حکمران یا مسلمان نظام خلافت کو قائم کرنے والا ملے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو امیر المومنین کا لقب نصیب ہوا۔ آپ پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہیں مسلمانوں نے امیر المومنین کے لقب سے ملقب فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم کا اسلام لانا یہ اسلامیان کے لیے فتح مبین ہے، اور آپ کا ہجرت فرمانا نصرت الہی تھی، اور آپ کا خلافت سنبھالنا یہ اللہ رب العزت کی جناب سے رحمت کا سبب ہے۔ آپ کی جو خلافت ہے وہ ساری کی ساری سراپۂ رحمت تھی۔ ابن سعد نے اس بات کو نقل کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اس نے سیدنا فاروق اعظم کو اسلام کی قبولیت کا شرف عطا فرمایا، جو ہمارے لیے فتح مبین ہے۔ آپ کی ہجرت نصرت الہی ہے، اور آپ کی خلافت تمام کی تمام سراپۂ رحمت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل بڑا مشہور ہے۔ نبی علیہ السلام کے عہد وجود کو دیکھیں یا آپ سے پہلے عہد کو دیکھیں، عرب کی سرزمین جو ہے آقا کی تشریف آوری سے پہلے جاہلیت کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ وہاں 3 قسم کے نظام متعارف تھے عدل کے لیے، یا جسے ہم کھڑپینچی سسٹم کہتے ہیں۔ جیسے کوئی اکٹھ ہو جائے، مجلس بیٹھ جائے، تو جو گاؤں کے علاقے کے بڑے چودھری ہوتے ہیں جنہیں گاؤں والے اپنا سربراہ مانتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ کریں، حق پہ ہو، باطل پہ ہو، سچ پہ ہو، جھوٹ پہ ہو، ظلم پہ ہو، انصاف پہ ہو، عدل پہ ہو، یا ظلمی کیفیات پہ مشتمل ہوں، اس فیصلے کو مانا جاتا تھا۔ اسے بینچ سمجھ لیں۔ پھر دوسرا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کاہن سے مدد لیتے تھے، یعنی وہ شیطانی چالیں چلتے تھے، جس کی شیطانی چال کامیاب ہو جاتی وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا دیتا، جس کے خلاف کروانا چاہتے وہ کاہنی صورت میں شیطانی جو چالیں ہیں جیسے جادوگری ہے اس طرح وہ فیصلے کرواتے تھے۔ تیسری ان کی بات تھی تحکیم کی، وہ گاؤں کے چند افراد اکٹھے بیٹھ جاتے، جس پہ ظلم ہوا اس کو بھی بٹھایا جاتا، جس کے اوپر ظلم ہوا وہ بھی آتا، اور جس نے ظلم کیا ہوتا وہ بھی آتا۔ ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی، اور جو فیصلہ وہ کمیٹی کرتی، چاہے ظالم کا ساتھ دے یا مظلوم کو انصاف دلوائے، یہ اس کمیٹی پہ منحصر ہوتا۔ یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو ایک ایسا واقعہ عرب کی سرزمین کے اندر حجر اسود کی تنصیب کا آیا کہ ہر سردار قبیلے کا یہ چاہتا تھا کہ میں حجر اسود کی تنصیب کے عمل میں اپنے آپ کو پہلے پیش کروں۔ اب مکہ المکرمہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں، اور اللہ کا گھر ہے جو ہمارے گناہوں کو ہمارے دامن سے دلوانے میں مدد دیتا ہے۔ اب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے، قبیلے کا ہر سردار کہتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی حکمت دیکھیے، سیاسی حکمت عملی دیکھیے، حضور کی فراست دیکھیے، نبوی تعلیم کا عکس دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا، حضور کے جملے تھوڑے تھے، اس کا جو ذوق ہے، اس جملے کا جو لگن اور شوق ہے وہ دیکھیے۔ حضور نے فرمایا جو کل سب سے پہلے حرم کی سرزمین میں داخل ہوگا حجر اسود کی تنصیب کا عمل وہی کرے گا۔
اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان ہوا، اب ہر قبیلے کے سردار نے یہ خواہش اپنے دامن میں لیے، رات گزارتا ہے کہ یہ چیز میرے حصے میں آئے، کہ میں سب سے پہلے پہنچوں۔ اب اللہ رب العزت کی منشا دیکھیے، اللہ رب العزت کا جو مشیت کا معاملہ ہے وہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حرم کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، حضور پہلے حجر اسود کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ اب کفار مکہ، سرداران قریش بڑی ہمت کے ساتھ جو اس لگن میں تھے، یہ حصہ میرے حصے میں آئے، یہ ذمہ میرے ذمہ میں آئے، یہ شرف مجھے نصیب ہو جائے کہ میں حجر اسود کی تنصیب کروں۔ لیکن جب حضور کو دیکھتے ہیں تو سب کی زبانوں سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، ھذا محمد ھذا الامین قد ردینا بھی، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صادق اور امین ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی رہیں گے۔ اب حضور کی حکمت دیکھیے، حضور کی سیاسی زندگی کی حکمت دیکھیے، حضور کی نبوی تعلیم کی حکمت دیکھیے، حضور کا فہم و فراست دیکھیں، حضور کا جو انداز ہے سمجھانے کا، جو جوڑنے کا، جو آپس میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا۔ حضور نے ایک بڑی چادر لی اور اس میں حجر اسود کو رکھا، قبیلے کے ہر سردار کو حکم فرمایا کہ آپ اس چادر کو تھوڑا تھوڑا سارے اس کے کونے کو پکڑ لیں۔ اب قبیلے کے سردار خوش ہو جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ چادر ان کے ہاتھوں سے اوپر کرواتے ہیں جس میں حجر اسود تھا، اور حضور پھر وہ چادر جب اوپر کروا لیتے ہیں حجر اسود کی تنصیب اپنے دست نبوت سے وہاں کروا دیتے ہیں۔ یوں ایک بڑا معاملہ جو جنگ کا تھا، جو ظلم کا تھا، جو ستم کا تھا، جو لوگوں کے خون بہانے کا تھا، حضور کی فہم و فراست سے، سیاسی حکمت عملی سے ایسا حسن کا سبب بنتا ہے کہ سارے کے سارے صنادید قریش، سارے کے سارے قریش مکہ راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور سارے سرداران یہ اپنی جو آرزو ہے اسے پورا کرنے پہ پورا اترتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب میں شامل ہو کے اپنا حق ادا کیا۔ اب یہ تھا وہ عہد موجود جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود، اور حضور کی موجودگی میں بڑے فیصلے عدل کے ہوئے۔ اب امت کو حضور کے فیصلوں کا امپلیمنٹ جو ہے، حضور کے فیصلوں کی جو تنفیذ ہے وہ چاہیے تھی، تو سیدنا فاروق اعظم نے اس تنفیذ پہ پورے کا پورا عمل کروایا۔ فاروق اعظم کے بڑے کارنامے ہیں، بڑی اقلیات عمر ہیں، لیکن جو آپ کا عدل ہے، جو آپ کا انصاف ہے، جو آپ رایا پر انصاف کرتے تھے، جو آپ عدل کرتے تھے، جو آپ انصاف پہ برحق مبنی فیصلے فرمایا کرتے تھے، وہ آج کفر بھی جب ان کو دیکھتا ہے تو حیران و ششتر رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیارے صحابی سیدنا فاروق اعظم عدل کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں، اور عدل کرنے والے کی کیفیات کے متعلق اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ صحیح مسلم شریف ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پہ براجمان ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رعایات، اہل و عیال اور جس کا انہیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے ان میں عدل و انصاف کرتے رہیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے جو نور کے ممبر ہوں گے قیامت کے روز، جو اللہ کے ہاں نور کے ممبر کی کیفیات ہوں گی۔ کون لوگ؟ فرمایا وہاں براجمان ہوں گے جو اپنی رایا کے ساتھ، جس رایا نے انہیں ووٹ دے کے منتخب کیا ہے، جس نے مشورہ دے کے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، جس رایا نے انہیں اپنا سربراہ چنا ہے، اور اہل و عیال جن کی آپ پرورش کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، فرمایا ان کے درمیان انصاف ہونا چاہیے، اور جس کو انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اس میں جب بندہ عدل کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے اور درمیانی چال چلتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ عدل کی بجائے ظلم نہ ہو جائے، تو میرے آقا نے فرمایا جو لوگ اس چیز کو نبھاتے ہیں قیامت کے روز اللہ ایسے بندوں کو اپنے ہاں جو نور کے ممبر بنائے گا اس پہ اللہ تعالیٰ انہیں براجمان فرمائے گا۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ طویل حدیث جس میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 بندوں کو قیامت کے روز اللہ سایہ عرش عطا فرمائے گا، جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس روز کی کیفیت یہ ہوگی کہ زمین
انگاروں کی طرح تبدیل ہوگی اور سورج سوا نیزے کی دوری پہ دور ہوگا، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے آقا حضور نے فرمایا 7 ایسے خوش قسمت افراد ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا سایہ عرش عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا خوش قسمت فرمایا وہ بادشاہ، وہ حکمران، وہ خلیفہ، وہ وقت کے سنبھالنے والا، امت کی اصلاح کرنے والا شخص ہوگا جو ان کے درمیان عدل کرنے والا ہوگا، جو انصاف کو قائم کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے جو حکماء لوگ ہیں، جو حکیم لوگ ہیں، جو دانشور طبقہ کے افراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ظلم سے تو قائم رہ سکتی ہے، نا انصافی سے کبھی قائم نہیں رہ سکتی، یعنی کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے، نا انصافی سے اور ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی۔ کافروں کو دیکھیں، ان کا ملک اگر کفر کا ہے تو وہ قائم ہے، لیکن جہاں ظلم ہو، عدل نہ ہو، عدل کے پرہچے اڑائے جائیں، انصاف کی دھجیاں بکھیری جائیں، تو ایسی حکومتیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جن حکومتوں کا ہر کام جو ہے وہ بے انصافی پہ، نا انصافی پہ اور ظلم پہ مبنی ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کفر پہ تو حکومت قائم ہو سکتی ہے، کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم و ستم کے ساتھ، عدل نہ کرنے کے ساتھ کسی صورت میں حکومت نہیں چل سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں بھی وہ امام عادل دے کہ جو حکمران ایسا حکمران ہو جو امام عادل کی صفت پہ اترے، جو سیدنا فاروق اعظم کی صفات کا حامل ہو۔ سیدنا فاروق اعظم سب سے پہلے جو احتساب کا معاملہ کرتے ہیں وہ گورنروں کی گرفت سے کرتے ہیں۔ احتساب کا آج ہمارے ہاں بھی محکمہ ہے، یہ ہماری چھوٹی سی ریاست ہے، ریاست جموں، آزاد جموں کشمیر، اس کے اندر بھی بیورو احتساب کا ایک پورے کا پورا محکمہ ہے۔ کاش یہ محکمہ بھی پورے کا پورا اس اسلوب پہ چلے جو اسلوب سیدنا فاروق اعظم، جو مراد رسول ہیں، جو شہید محراب و منبر ہیں، جو انہوں نے اصول دیا تھا۔ ان کو اصول کیا تھا؟ پہلے بڑوں کو پکڑتے تھے، اگر بڑا خرابی کرتا تو اس بڑے کو سزا دی جاتی۔ فاتح قادسیہ ہیں، اگر ان سے بھی کوئی اس طرح کا معاملہ حکومت کے برعکس ہو جاتا تو فاتح قادسیہ کو بھی پکڑا جاتا۔ اور اگر کوئی حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت ہوتی جو سیف اللہ کے لقب پہ فائز ہے، تو فاروق اعظم کے دور میں اگر کوئی ایسا بندہ بھی کوئی ایسا حکومت کے خلاف قدم اٹھاتا جو حکومت کی خلافت کی، جو رایات کی بہتری کے خلاف ہوتا، تو فاروق اعظم ایسے لوگوں کو معزول کر دیا کرتے تھے۔ آپ سب سے پہلے گورنروں کو حکم دیتے کہ اپنے دروازوں پہ آپ نے دربان نہیں بٹھانا، اپنا لباس جو ہے اس وقت رواج تھا کہ لوگ باریک قمیص پہنا کرتے تھے، آپ منع کرتے تھے کہ آپ کا لباس ویسا ہونا چاہیے جو ایک عام شخص کا لباس ہے۔ اگر کوئی شکایت موصول ہوتی آپ کو تو آپ فوراً اس کو معزول کر دیتے تھے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آج جب ہمارے ہاں وزراء یا پھر مشیروں کی ایک بہت بڑی ہم لڑی بنا لیتے ہیں، اگر بڑے غلطی کریں تو ہم انہیں معافی دلوا دیتے ہیں، ہمارے رابطے پھر تگڑے ہو جاتے ہیں، ہم پھر رابطوں کو پھیلا دیتے ہیں، جس کا نقصان ہے کہ پھر چھوٹوں کو انصاف نہیں ملتا، اور جب چھوٹوں کو انصاف نہیں ملتا تو پھر چھوٹے اپنا حق لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر ہمارے ووٹ سے، ہمارے مشورے سے مسلط کیے گئے یا جن کو ہم نے منتخب کیا ہے، وہی لوگ جب ہمارے خلاف ہو جائے تو پھر عدل و انصاف کی اسی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہم سب کے لیے جان ہے کہ جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے قیامت کے روز نور کے منبر پہ جلوہ گری کا انہیں شرف عطا فرمائے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ فاروق اعظم کی ذات کتنی بڑی ذات تھی۔ 22,51,030 30 مربع میل پہ آپ کی خلافت قائم تھی۔ آپ کا دور خلافت جو ہے وہ 10 سال 5 ماہ اور کچھ ایام کا تھا۔ آپ نے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا، اور آپ کا دیا ہوا جو نظام ہے، آپ کا جو بنایا ہوا اصول اور اسلوب اور نظم و ضبط ہے، آج یورپین کنٹریز کے اندر پورے کا پورا اس کو عمل کی صورت میں، پریکٹس کی صورت میں نبھایا جاتا ہے۔ اگر نہیں کوئی نبھاتا اسے تو
وہ اسلامی حکمران نہیں نبھاتے، کیونکہ اسلامی حکمران مساوات کو نہیں چاہتے۔ فاروق اعظم کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے، وہ برابری کا درس دیتا ہے، وہ عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، وہ لوگوں سے باہمی رابطے مستحکم کرنے کا درس دیتا ہے، وہ رعایا کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، وہ راتوں کو گشت کرنے کا درس دیتا ہے۔ فاروق اعظم کا جو دیا گیا نظام ہے یہ ذمیوں کے حقوق بتاتا ہے، یہ بوڑھوں کے، اپاہجوں کے، معذوروں کے، بیووں کے، یتیموں کے، مساکین کے حقوق بتاتا ہے۔ اگر اس پہ آج عمل ہو رہا ہے تو وہ کفر پہ جو قائم حکومتیں ہیں وہ تو عمل کر رہی ہیں، نہیں اگر کہیں عمل ہو رہا تو جو اپنے آپ کو اسلامی حکمران کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلامی حکومتوں کے کارندے کہتے ہیں، وہاں اس میں عمل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے عدل و انصاف کی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، جب فاتح بیت المقدس بننے کے لیے آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو حضرت امیر الامت عبیدہ بن جراح نے خط لکھا تھا کہ آپ آئیں گے تب ہی فتح ہمارے نصیب میں آئے گی، آپ کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، آپ نے غلام سے کہنے لگے اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اب ایک سواری ہو اور 3 قسم کی اس میں آپ نے تقسیم کر دی۔ تو غلام سے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے کہ ایک حصہ سفر کا اس کے آرام کا رکھیں گے کہ یہ خالی چلے گا، ہم سامان خود جو ہے اپنا اٹھا کے جائیں گے، ایک حصہ سفر کا آپ اس پہ سوار ہو کے جائیں گے، دوسرا حصہ آپ جو ہے اس کے اوپر سوار اور میں اس کی جو لگام ہے پکڑوں گا، تیسرے حصے میں آپ اس کی لگام پکڑیں گے، میں سوار ہوں گا۔ حتیٰ کہ یہ سفر کے 3 حصے انہوں نے مقرر کیے، جانوروں پہ بھی سلوک کا درس دیا، غلاموں کے ساتھ بھی نرمی کا درس دیا، اور حکمران ہو کے، خلیفہ وقت ہو کے، امیر المؤمنین ہو کے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت اور خلافت قائم کرنے والے فاروق کا عدل دیکھیں۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں بیت المقدس کی سرزمین پہ تو اس وقت باری کس کی تھی؟ غلام کی تھی، کہ غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے اور وقت کا بادشاہ سمجھ لیں، وقت کا امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہے، مراد رسول ہے، مرید رسول ہے، فاتح بیت المقدس آ رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ غلام اوپر سوار ہے اور بادشاہ جو ہے امیر المؤمنین اس نے لگام پکڑی ہے، تو غلام کی شکل جو تھی وہ تھوڑی سی سامنے تھی۔ انہوں نے کہا ہم ایسے بادشاہ کو، آپ کے ایسے امیر کو نہیں مانتے جس کی شکل ایسی ہے۔ وہ لوگ آج بھی شکل و صورت کے اعتبار سے ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن اسلام کا کنسپٹ جو ہے، اسلام کا نظریہ جو ہے وہ شکل و صورت سے ذرا بھی معنی نہیں رکھتا۔ اسلام دلوں کے حال جانتا ہے اور دلوں کی کیفیات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ہمارا حکمران تو، ہمارا خلیفہ تو وہ ہے جس نے لگام پکڑی ہے، تو وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا حکمران اور اتنے بڑے جس نے علاقے فتح کیے ہیں وہ اپنے غلام کو اتنی عزت دے رہا ہے۔ یہ عدل و انصاف تھا۔ اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، بیت المال سے چادریں تقسیم ہوتی ہے، ایک چادر سب کے حصے میں آتی ہے۔ اب حوالے دیتا جاؤں تو بڑی لمبی فہرست ہے حوالوں کی، مختصراً یہ کہ آپ نے بھی وہ چادر جو بیت المال سے آپ کے حصے میں آئی اس کا لباس بنایا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر نے، اے میرے والد بزرگوار یہ جو میرے حصے میں آئی ہے یہ بھی لے لیں تاکہ آپ کا پورا لباس بن جائے۔ اب خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں یا کوئی اور خطبہ عیسائی دیا جا رہا ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے امیر المومنین آپ ہمیں یہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اطاعت گزاری کی جائے خلیفہ وقت کی، لیکن جو آپ نے لباس پہنا ہے یہ لباس ہمیں بھی ملا تھا، ایک چادر سے تو آپ کو لباس پورا نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے 2 چادریں استعمال کی ہیں۔ آپ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹا کھڑے ہو کے دیتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کی بھی چادر والد بزرگوار کو دے کے ان کا لباس مکمل کروایا۔ یہ عدل و انصاف تھا فاروق اعظم کا۔ اور جب آپ کو کوئی تلاش کرنے آتا مدینہ میں اور لوگ جو ہیں وہ دور سے آنے والا پوچھتا آپ کے خلیفہ کا محل کہاں ہے، ان کی رہائش گاہ کہاں ہے، تو مدینہ کے باسی کہتے جو مسجد نبوی کے اڑوس پڑوس میں کسی اینٹ کو تکیہ بنائے ہوئے ایک روب دار بڑی اچھی ہیبت والی شخصیت ملے گی،
وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ اور یہ امیر المومنین ہی تھے جب قادسیہ کے لیے آپ نے ساتھ بن ابی وقاص کو بھیجا تو پھر وہ مدائن کی فتح کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں پہ درمیان میں دریا آ جاتا ہے۔ وہ مدائن کے لوگ بڑے خوش قسمت اس اعتبار سے اپنے آپ کو مانتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے تسلط کبھی نہیں آئیں گے، ہمارے درمیان دریا بہتا ہے اور مسلمان دریاؤں سے کسی صورت میں آشنا نہیں ہے کیونکہ عرب کے اس خطے میں دریا نہیں تھا۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا ہیبت کا معاملہ دیکھیں، مسلمانوں کے جذبات دیکھیں، مسلمانوں کے جہاد سے سرشار ہونے کے طریقہ کار دیکھیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم نے پہلے اس دریا کی کیفیت کو دیکھا، پھر اللہ کے نام پہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اللہ کی مدد حاصل کی، سیدنا محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور فاروق اعظم کی تائید کے الفاظ بولے، ہم اپنے گھوڑے جو ہیں وہ دریا میں ڈال دیتے ہیں، ایک ذرہ پر بھی ہمارے گھوڑے کو، ہمارے سواروں کو، ہمارے مجاہدین کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی حیثیت کو اقبال نے کہا تھا، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں اڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ فاروق اعظم ہی تھے جب عدل کرتے ہیں، حکومت سنبھالتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی تنفیذ کرتے ہیں، اگر زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے اپنی چابک کو زمین کے اوپر لگاتے ہیں اور زمین سے پوچھتے ہیں اے زمین کیوں کانپ رہی ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے پیارے رسول کا جو نائب ہے، جو خلیفہ ہے، امیر المومنین آپ کے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ یہی وہ خلیفہ وقت ہیں سیدنا فاروق اعظم جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کے دور خلافت میں 900 مساجد بنتی ہیں، صرف 9,000 مساجد بنتی ہیں، جن میں سے 500 مساجد جو ہیں وہ جامع مساجد ہوتی ہیں، جن کے محراب و منبر جو ہیں آپ بنواتے ہیں۔ پھر فاروق اعظم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ جو ہجری سال آج شروع ہوا ہے اس کا باقاعدہ انعقاد پذیری کا معاملہ اگر کسی خلیفہ وقت نے شروع کروایا ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ آپ کی ملی خدمات کو دیکھیں، سیاسی خدمات کو دیکھیں، آپ کی دینی خدمات کو دیکھیں تو آپ ہر اعتبار سے منفرد اور جدا نظر آتے ہیں۔ نماز تراویح کی باجماعت ادائیگی کے طریقے کو رائج کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ کی 4 تکبیرات پر امت کو ایک جگہ اکٹھا کرنے میں اگر کسی شخصیت نے کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید کو صدیقی دور میں جمع کرنے کا اگر کسی نے مشورہ دیا تھا تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے جیل خانے کا، پولیس کے محکمے کا، فوج کی چھاونیوں کا اہتمام کروانے میں آپ نے آپ کو پیش کیے رکھا۔ اسلامی فوج میں جہاد کی ترغیب کے لیے ہر مسلمان کے لیے جو جہاد لڑ سکتا تھا آپ نے شمولیت کا باقاعدہ جو ہے وہ آرڈر جاری کیا۔ آپ وہ ہیں سب سے پہلے مردم شماری کا سلسلہ آپ نے شروع کروایا، 1056 سے زائد شہر آپ نے فتح کروائے۔ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ سنہری دور ہے جسے اگر پڑھا جائے تو یہ آپ کے اندر اسلام کی قوت اور ہیبت پیدا کر دیتا ہے، جس پہ عمل کیا جائے تو صحیح عادلانہ نظام جو ہے وہ امت کو نصیب ہو سکتا ہے۔ آپ نے عدالتوں کا قیام جو ہے وہ کروایا، نہریں کھدوائیں۔ آج پانی کی بڑی ضرورت ہے، ہم اگر ایک پانی کا چشمہ یا پانی کا کنواں یا بور نکلوا لیں ہم اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ نے نہریں کھدوا کر امت تک، انسانیت تک پانی کو منتقل کرنے کی کوشش کی۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ پانی سب سے بہترین صدقہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی صدقہ نہیں ہے۔ حضرت سعد کی والدہ وفات پا جاتی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں، ماں میری عدم موجودگی میں وفات پا جاتی ہے۔ اٹھائیے بخاری مسلم صحیح ستہ کی ساری کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک پانی کا کنواں کھدوا کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے تو اس کنویں کا نام آج پیر ام سعد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارے اگر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو خلافت راستہ کے اصول پڑھیں، حدیث پاک کے اصول پڑھیں، آثار صحابہ کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کے طریقہ کار کو دیکھیں۔ وہ لوگ پانی نکلوا کر پانی کے اوپر قابض نہیں ہو جایا کرتے تھے، وہ افضل ترین صدقے کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ آج پانی کے لیے ہمارا کوٹلی شہر جو ہے وہ ترس رہا ہے، ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ خدا را جنہیں اللہ نے توفیقات بخشی ہیں یہ پانی کے کنویں کھدوائیں،
پانی کی نہریں بنوائیں، دیکھیں اس کا اجر کیا ملتا ہے۔ آخری بات ہے وقت ہوا جاتا ہے، حضور نے فرمایا 7 ایسی باتیں ہیں بندے کے مرنے کے بعد قبر میں اسے پورے کا پورا ثواب دیتی رہتی ہے۔ ایک فرمایا جو پانی کا کنواں کھدوائے یا پانی کا اہتمام کرے، بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پانی سے امت سیراب ہوتی ہے، اس پانی سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والے کو قبر میں اللہ پورے کا پورا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اب یہ بات آپ کے اوپر ہے کہ اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے، پانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ دوسرے لوگوں کو، انسانیت کو نہیں دیتے، تو پھر قیامت کے روز آپ کو خود جو ہے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، فاروق اعظم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی حکمرانوں کو حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔